ابیوز ہوئی ہو، کیا آپ کے میڈیکل ایتھکس آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وکٹم شیمنگ کریں؟ میں بالکل وہ ٹرمز بول رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اور آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو آئیں گی۔ وکٹم شیمنگ کے بارے میں آپ کا ایون یو کے کا لا کیا کہتا ہے، بتائیے۔ فرسٹ مجھے یہ بتائیں وکٹم شیمنگ کیا ہوتی ہے؟ بیٹا جی آپ واقعہ ہی ڈاکٹر ہیں؟ یس آف کورس آئی ایم ڈاکٹر۔ تو آپ مجھے آپ یہ بتائیے ہم مجھے جو ذرا، ہے آپ ایسے کے پاس ایک کیسز ریپ ڈیل وکٹم نہیں آتی ہے، کرتے، ہم جو ہے وہ سیکشول سیف گارڈنگ ابیوز کی طرف کی جاتے ہیں۔ وکٹم، یہاں سنیے اپنے آپ، ہاسپٹلس کے سنیے پاس اپنے سنیے سیف گارڈنگ رسک اسسمنٹس ہوتی ہیں، ہم اس طرف جاتے ہیں، ٹھیک تو ہے؟ ہاں، کیا میں آپ آپ اس کو کو یہ کہنا اس بات چاہتی پہ ہوں کہ شرمندگی پلیز آپ دلواتے ہیں؟ احمدیت کے پیچھے مت لگیں، ہمیں بیٹا دکھ جی ہوتا ہے، بات میں سن احمدی لیں، ہوں۔ بیٹا جی بات سن لیں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ احمدیت کے پیچھے نہ لگے۔ میری بات سنیں، آپ کے پاس ایک ریپ وکٹم آتی ہے، بیچاری رو رہی ہے، چلا رہی ہے، آپ کی ایتھکس جو آپ مجھے ایتھکس کا بیٹا جی آپ لیکچر دے رہے ہیں نا، مجھے بتائیں آپ کی اخلاقیات کیا کہتی ہیں کہ آپ چپ کر کے اپنا میڈیکل جو فریضہ ہے وہ ادا کریں، اس کا جو ڈائگنوسس ہے یا علاج ہے وہ کریں، یا آپ اس کو شرمندگی دلائیں گی اس بات پہ؟ آپ کی جماعت کے خلیفہ نے ندا نصر کو شرمندہ کیا اس بات کے اوپر کہ تم خود ان لوگوں کے سامنے پیش ہوتی رہی ہو۔ آپ میڈیکل ہیں، ڈاکٹر ہیں، میں اس لیے آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ تو سمجھتی ہیں ان چیزوں کو۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ ایک عورت کو اس بات پہ کیا اس کے بس میں تھا کہ اس کا ریپ ہوا ہے؟ وہ بیچاری اپنی مرضی سے گئی تھی ان کے پاس۔ کس نے تو ریپ بیٹا جی کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری جماعت کے اندر جو بے شرمیاں چل رہی ہیں، اور ان پہ بات کرنا ضروری ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کس نے ریپ کیا ہے؟ تو بیٹا جی وہی تو میں آپ کو جب ٹاپک کا ہی نہیں پتا ہے، مجھے اس کے 36 بارے میں سال کچھ اس بھی علم بچی کا نہیں۔ ریپ ہوتا رہا ہے، ایک ایک بندے کا نام اس نے لے کے بتایا، پوری ریکارڈنگ موجود ہے۔ میاں مسرور صاحب آگے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو چپ کر جاؤ، انہوں نے توبہ کر لی ہوگی۔ خود سوچیں، آپ غور کریں، آپ بھی بیٹی ہیں، میری بیٹی کی جگہ پہ ہیں آپ۔ یہ جماعت کا نظام ہے، ظالموں کو سپورٹ کرتا ہے یہ نظام۔ اس جماعت کے انڈر رہ کے کل کو کسی کی بچی کے ساتھ، اندازہ کریں وہ خلفاء کی بچی تھی، اس کو انصاف یہ نہیں مل کہاں پایا ہوا ہے؟ جماعت کے اندر۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ بیٹا جی آپ واقعی احمدیت میں رہتی ہیں یا آپ کہاں رہتی مجھے ہیں؟ اس آپ کے کو نہیں بارے پتا؟ میں پتہ نہیں ہے، بٹ I will جسٹ investigate جسٹ about it۔ گو ٹو جسٹ گو ٹو یوٹیوب، اینی ویئر آن انٹرنیٹ، اینی اے آئی جیمنائی، سرچ اباؤٹ ندا نصر، وہ خود بھی موجود ہے ٹویٹر پہ، اس سے رابطہ کر کے آپ پوچھ لیجیے گا اس بہن سے، تو آپ اس جس کا نمبر ملک لے میں لیجیے گا، ہے اس سے نا، پوچھ لیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب ایک بندہ جو ہے وکٹمائزڈ ہوا ہے تو قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، دے ول ڈیل اٹ whether someone is from any religion۔ یہ ایسی اور بات تو نہیں ہے نا، اگر وہ سنی ہے، اس کا کوئی بھی چچا، کرسچن ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، تو اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ جنت میں جائے، جہاں بھی جائے وہ بندہ، لیکن اگر اس نے زمین پہ کچھ کیا غلط تو اسے سزا ملے گی۔ تو آپ بیٹا کیوں جی کسی اگر، ریلیجن کو بلیم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ بیٹا کوئی جی سن تو وکٹمائزڈ ہوا ہے؟ لیں، آپ سنتے نہیں نا بیٹا جی، بات سنیں۔ اگر اس کا سگا چچا جو کہ بائی چانس جماعت کا خلیفہ بھی ہو، اگر اس وکٹم کو شاباش اس کی سپورٹ کرنے کی بجائے کہ تم جاؤ لاؤ کے پاس، اس کو کہے چپ کر جاؤ، جماعت کی عزت کا سوال ہے، توبہ تائب ہو گئے ہوں گے تمہارے مجرم، تو یہ نہیں، یہ بچی تو جو ہے نا، غلط کیا ہے، یہ یہ غلط کیا ہے، خلیفہ جس نے بھی یہ کیا خلیفہ یہ رابع غلط کی ہے۔ پوتی ہے، خلیفہ رابع کی پوتی ہے یہ مرزا طاہر کی، یہ لڑکی ندا نصر اس کا نام ہے، فائزہ کی بیٹی ہے یہ، اور مسرور کی بھتیجی ہے۔ تو بیٹا جی آپ کر لیں اس پہ ریسرچ جا کے، آپ کو پتا چلے جماعت میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس پہ بولنا جرم کیسے ہو گیا؟ بتائیے مجھے، ایک بہن کے لیے آواز اٹھانا جرم کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے وہ سسٹر واقف نہیں ہے اس معاملے سے، تو کیونکہ چلیے اس جماعت واقعے والا کو چھوڑ دیتے ہیں، میں تو چاہ رہا تھا کہ نہ بات اس طرف آئے، انہوں نے نہیں، مجھے اس اخلاقیات کے کی بارے بات میں کی، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو لیکن بیٹا آپ اس بات کو اس چھوڑ طرح دیجئے، ہے کہ آپ انکل مجھے میری دوسری بات بات سنیں، بتا بات اس دیجئے۔ طرح ہے نا کہ آپ جو ہے نا، جس ملک آپ بتا نہیں رہے ہیں کس ملک میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اگر یہ ویسٹ میں ہوا ہے تو قانون ہے، بالکل لا ویسٹ ہے میں جو ہوا ہے، ویسٹ میں ویسٹ میں ہوا ہوا ہے، ہے، تو ہاں جی۔ بالکل وہ لڑکی جو ہے یا اس کی جو ریلیٹیوز ہیں وہ جا سکتی ہے کورٹ کے پاس، تو وہ پولیس گئی کو ہے، انفارم کر سکتی ہے، یو وہ کے میں آگے گئی ہے، جس نے کیا ہے اس یو کو کے سزا میں، ملے گی۔ اس سے تو یہ نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں احمدی ہے ملی نا تو سزا، بچے یہی بھاگے۔ تو جماعت، آپ کو میرے بیٹے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا جماعت کا کتنا کلوز سسٹم ہے۔ یو کے میں کیس ہوا ہے، وہ بچی عدالت میں گئی ہے، جماعت نے ایک گواہ تک کو سامنے نہیں آنے دیا، کوئی ایک بندہ نہیں سامنے آنے دیا اس بچی کے حق میں گواہی دینے کے لیے،
وہ روتی چیختی چلاتی گھر واپس آ گئی. آپ اندازہ کریں کہ جب خلیفہ مسرور صاحب خود کہہ رہے ہیں اس بچی کو کہ چپ کر جاؤ، جماعت کی عزت خراب ہوگی، تم زیادہ شور شرابہ نہ کرو، انہوں نے توبہ کر لی ہوگی. جب وہ کال پہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کال لیک بھی ہو جاتی ہے پبلکلی، تو پیٹھ پیچھے انہوں نے کتنا ایکٹیو کیا ہوگا جماعت کا نظام بیٹا جی. کتنے صدروں کو، کتنے جناب مربیوں کو کالیں گئی ہوں گی کہ اپنے اپنے نیچے ادھر ادھر دھیان رکھیں، جو جماعت کا بندہ اس موضوع پہ سر اٹھاتا ہے اسے چپ کروائیں، کیونکہ جماعت کی عزت کا سوال ہے. یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ میری بھتیجی بھی ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ان کے پریڈیسیسر مرزا طاہر کی نواسی بھی ہے، لیکن انہوں نے وہ کر دیا، خاموش کروا دیا. تو یہ ہے، وہ خود چلی گئی ہیں. خیر، تو کتابیں بیٹا جی آپ نے نہیں پڑھی، جماعت کا سسٹم کا آپ کو نہیں پتا، اور ماشاءاللہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، غور کیجئے گا ان باتوں پہ، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کبھی. مجھے کیا بتانا ہے، آپ اپنے اللہ کو آج جواب دیجئے گا سونے سے پہلے کہ ایسی جماعت کے سائے تلے ہم پل رہے ہیں، اس جماعت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، اور ان کو مین آف دی گاڈ کہتے ہیں ہم، جن کے ہاتھوں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں. اور آپ بیٹی تھی، میں نے آپ کے سامنے وہ بات نہیں کی، سگے باپ پہ الزام لگایا اس لڑکی نے. تو جی پا جی. جی ہاں حسن جی حسن نذیر صاحب،